کرتا ہے پھر جو بزرگوں بزرگ نے جب سوچا بچے کا قتل بھی بڑا گناہ ہے اور زنا بھی بڑا گناہ ہے، تو چلو میں شراب پی لیتا ہوں۔ جب اس نے شراب پی لی تو اس نے قتل بھی کر دیا، زنا بھی کر دیا۔ تو یہ ساری کی ساری برائیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شراب پینا بھی اور پھر اس کا حاجی بننا ہی بھی بڑا جرم ہے۔ ایسے بدبخت پہ رمضان کا مہینہ اگرچہ گزر جائے، اس میں یہ عبادت بھی کرے، تلاوت بھی کرے، سب کچھ کرے، مگر شراب نہ چھوڑے۔ مطلب تو ارشاد کا یہی ہے، ساری نیکیاں کرنے والا ہو مگر شراب کو چھوڑنے والا نہ ہو، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے بدبخت کی بھی کوئی مغفرت نہیں ہوگی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہمارے لیے دین کیسے لائے ہیں؟ ایسا دین پہلے کسی امت کو نہیں ملا، اور اس کے آنے کے بعد تو پھر سارے کے سارے دین منسوخ ہے، ختم ہے۔ ایسا دین لائے ہیں، اس لیے تو کسی شاعر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جامع معنی دین کو دیکھ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کے اشعار کہے ہیں۔ اشعار کیا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، بولتا وہ قرآن جو ہے وہی اس کی تقریر ہے، بولتا وہ قرآن جو ہے وہی اس کی تقریر ہے۔ ساری دنیا سوچ رہی ہے محمد عربی کو دیکھ کر، ساری دنیا سوچ رہی ہے محمد عربی کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ ایسا دین اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کیا، لیکن ہمارے پاس اس کی قدر نہیں۔ اول رمضان کا مہینہ دیکھ لیں کہ اس کے فرائض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 گنا بڑھا دیا، نوافل کو فرائض کے برابر قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے گا اس کے بدلہ اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا، یا اس کے بدلے میں میں خود مل جاؤں گا۔ اور رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں اس کا اجر میں نے اتنا رکھا ہے کہ کوئی رمضان کے علاوہ ساری زندگی روزے رکھ لے، اگرچہ اس کی پیدائش سے لے کے قیامت تک اس کو زندگی مل جائے، ساری زندگی اور سارا زمانہ روزے رکھ لے، رمضان کے ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکے گا۔ اور رمضان کا مہینہ کس کو ملا ہے؟ اس امت کو ملا ہے، اس دین کی برکت سے، قرآن کی برکت سے ہمیں ملا ہے، لیکن ہمیں اس کی پھر بھی قدر نہیں۔ رمضان کا مہینے کا روزہ ہے، غیبت بند نہیں ہو رہی، روزہ ہے جھوٹ بند نہیں ہو رہا، روزہ ہے بد نظری سے پرہیز نہیں کر رہے، اور روزہ ہے کاموں کا کوئی پرہیز نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو صرف بھوکا دینے اور پیاسا دینے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور وہ وہی لوگ ہیں کہ روزہ تو رکھ لیا مگر جھوٹ سے کوئی پرہیز نہیں کیا، روزہ تو رکھ لیا مگر غیبت سے کوئی پرہیز نہیں کیا، روزہ تو رکھ لیا مگر آنکھوں کو غیر محرم کی طرف آنکھوں سے دیکھنے سے پرہیز نہیں کیا، روزہ تو رکھ لیا لیکن اسی طرح غلط باتیں سنتے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ بھوکے اور پیاسے رہیں۔ جیسے کھانے پینے سے پرہیز ہے، جیسے گھر والوں کے پاس، بیوی کے
کا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کا ورد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اس روزے کا ورد ہے۔ جو کثرت سے اس کا ورد رکھو، اور اس کلمے کا وزن ہمیں معلوم ہوگا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اس کا وزن معلوم ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ ادھر کلمہ پڑھا ادھر دنیا سے چلے گئے، مگر اخلاص سے کلمہ پڑھا ہوگا۔ ایسے لوگوں کا کلمہ اگر رکھا جائے گا پڑھنے میں تو وہ پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا۔ جیسے حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ایک پڑھنے میں اگر زمین و آسمان رکھ لیے جائے اور ایک کوئی کلمہ اخلاص سے کہا ہوا کلمہ تو یہ بھاری ہو جائے گا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں صبر سے کام لوگ یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا میں نہیں آئے کسی میں نہیں، ہم سب میں اللہ نے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ صبر برداشت کا نام ہے، تو صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا دوسروں سے غمخواری کا، خیرخواہی کا، ہمدردی کا مہینہ ہے، اور اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ عطا کرے گا۔ تو اس میں ورد رکھے، کس طرح ورد رکھے؟ کلمہ توحید کا لا الہ الا اللہ۔ اور باقی جن باتوں کی رسول اللہ نے وہی سنائی کہ ان باتوں کے ہوتے ہوئے مغفرت نہیں ہو سکتی، تو ان باتوں سے بھی انسان پرہیز کر لے، اپنے آپ کو بچا لے۔ اور پھر ظاہر ہے ابھی اعتکاف آنے والا ہے، اعتکاف کے دن آنے والے ہیں، تو اعتکاف کی بھی بڑی فضیلت ہے، اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نفلی اعتکاف جو سنت الوقت ہے، اعتکاف سے اس کا درجہ بہت کم ہے۔ نفلی اعتکاف جس کو آدمی توڑ بھی سکتا ہے اور اس میں وہ پابندیاں نہیں جو سنت المسنون اعتکاف ہیں، وہ اگر آدمی کر لے تو اس کو جو ہے وہ جہنم سے 3 حقب دور کیا جاتا ہے، اور ایک حقب کا فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین و آسمان، زمین و آسمان۔ اس کا بھی اہتمام پھر میں نے جیسے اس جمعے میں کہا تھا، اور ظاہر علماء سارے کہتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر جا کے ڈیرا لگا لے اور وہیں رہنا ہی شروع کر دے، گھر والا اگر اس کی بات نہ مانے تو بھی ماننے میں مجبور ہو جاتا ہے، تب گھر پہ آیا ہے، گھر پہ آیا ہے۔ ایسی جو اللہ کے گھر پہ ڈیرے لگا دے، اللہ کے گھر پہ بیٹھ جائے اور اس نیت سے بیٹھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری رحمتیں، تیری برکتیں، تیری مغفرتیں میں نے لینی ہے، اپنی حاجات پوری کرانی ہے، میں نے مرادیں پوری کرانی ہے، اس نیت سے بیٹھ جائے تو وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ پھر کیسے اس کی مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ اس لیے اس کا بھی اہتمام ہو، اس کا بھی اہتمام ہو۔ اعتکاف میں بھی حضرات بیٹھے، لیکن پھر یہ کہ اس کے آداب بھی ہوں کہ بس زیادہ عبادت میں، تلاوت میں اور اللہ کو راضی کرنے میں اور اللہ سے حاجات پوری کرانے میں زیادہ وقت رہے، گپ شپ میں نہیں، گپ شپ میں نہیں۔ آج کل زیادہ نوجوان بیٹھتے ہیں، نوجوان کہ جو پھر اس کا خیال نہیں رکھتے وقت کا، اور اس کو فیشن نہیں بنانا چاہیے، عبادت سمجھ کے اور بہت بڑا اعزاز سعادت سمجھ کے اسے اعتکاف کرنا چاہیے۔ اقرانہ کے بارے میں تو یہ گندم یا آٹا 2.25 کلو آٹا یا گندم اس کی جو قیمت، اور بار میں نے جو سنا ہے کہ 80-90 روپے کلو ہے، تو اگر 100 روپے کلو 100 روپے کی بات کہتے ہیں تو اگر 100 روپے ہے تو پھر ظاہر ہے 225 روپے سے کھانا، اور یہ متوسط لوگوں کا، متوسط لوگوں کا۔ مالدار لوگوں کو چاہیے کہ کھجور کے ذریعے ادا کریں،
کشمش کے ذریعے ادا کریں، لیکن غریبوں کا فائدہ ہو، غریبوں کا فائدہ ہو. ایک گندم اور آٹے کے ذریعے متوسط طبقے کا جو صاحب نصاب ہو مگر متوسط طبقے کے ہو، اور مالدار لوگ جن کو اللہ نے اچھا خاصا دیا ہے ان کو چاہیے کہ کھجور سے اور کشمش سے فطرانہ ادا کریں تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو. اور پھر یہ ہے کہ 15-20 بلکہ 10-15 رمضان تک ادا کر لیں تاکہ غریب بھی ہماری خوشیوں میں کیا ہو جائیں، شریک ہو جائیں. وہ بھی خوشیوں میں شریک ہو جائے گی، جس نے کپڑا لینا ہو، جس نے جوتا لینا ہو یا کوئی اور ضرورت پوری کرنی ہو، صبح کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، یہ امام جو ہوتا ہے جب لوگوں کی کوئی سنتا نہیں پھر امام کے پاس آتا ہے. اب بعض عورتیں آ جاتی ہیں کہ اگر یہ جو راشن دینے والے ان کے پاس جاؤ تو کوئی کہتا ہے کہ اس کی سفارش میں آؤ، اس کی سفارش میں آؤ، کوئی کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو. تو ایسے وجود نہیں ہونی چاہیے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ نے توفیق کے لیے کچھ دینا چاہتے ہیں وہ یہ خیول نہ رکھیں، اپنے طور پہ تحقیق کریں کہ آدمی خوش رہے. ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی سیاست کی نظر ہو جائے کہ فلانا آدمی اس سے لے کے لاؤ، اس سے لے کے لاؤ یا فلانا کہہ دے، تو اس میں بھی پھر وہ اقربا پروری آ جائے گی اور غریب لوگ جو محروم ہو جائیں گے. اللہ کی رضا کے لیے خود اللہ نے عقل دی ہے انسان کو، خود سوچ دی ہے، خود سمجھ لی ہے. دیکھ رہے تسلی کر رہے کہ اگر کوئی مستحق ہو تو اس کو دے دیا جائے. اور جو کام اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کا پھر تعلق ہو یا نہ ہو، تعلق ہو یا نہ ہو، یہ چیز تعلق کی نظر نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے لیے کہ آپ جانے یا نہ جانے، وہ اجنبی کیوں نہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، دے دینا چاہیے. تمہارا یہ فطرانہ بھی 225 روپے وہ ادا کرتے ہیں جو متوسط طبقے کے. باقی میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات کی مکان کے حوالے سے کہ مدرسے کے لیے 2 مرلے جگہ دی ہے، اس میں 25 کی ادائیگی پچھلی طرف سے اور 25 مجھے کہا کہ تم نے ادا کر دیں گے. تو ظاہر ہے میری کتنی میلیں چل رہی ہیں اور کتنا بڑا کاروبار ہے وہ آپ کے سامنے ہے، میں تو آپ کا درخواست کر سکتا ہوں. لیکن اتنی بڑی رقم ہمیں سوائے اس کے بغیر مشکل ہے کہ آ جائے کہ ہم زکوٰۃ کو ہیرے تملیغ کے ساتھ دے دیں. اور زکوٰۃ کو ہیرے تملیغ کے ساتھ ادا کرنا، کسی مستحق آدمی کو مالک بنا دینا، وہ اپنی طرف سے پھر صدقہ کر دے تو اس کو مفت میں پوری زندگی اور پتہ نہیں اس کو صدقے کا موقع ملے گا یا نہیں، اللہ توفیق دے گا یا نہیں، اس کے ہاتھ کو چاہے گا یا نہیں. اس غریب کو مفت میں صدقے کا ثواب مل جائے گا، مفت میں اس کو اتنی بڑی سعادت مل جائے گی. زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور جس آدمی کو، جس ادارے کو ضرورت ہو تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. ہیرے تملیغ کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا یہی موقع ہے کہ ادائیگی ضروری ہو اور ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو. تو ایسے موقع پر فقہا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کو جو ہے ہیرے تملیغ کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، جیسے سید اس کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے. لیکن اگر کوئی اور مطلب میں کوئی پیسہ کسی کے پاس نہ ہو اور وہ آدمی مستحق ہو، کھانے پینے کا محتاج ہو، کھانا پینا کے لیے بھی کھانے پینے کی اس کے پاس کچھ نہ ہو، تو وہاں بھی یہ کہتے ہیں فقہا کہ پھر غریب آدمی کو زکوٰۃ دی جائے، اس کو مالک بنایا جائے اور وہ اس سید کو کیا کرتے ہیں صدقے میں دے دے. اس کو مفت میں صدقے کا ثواب مل جائے گا، سید کا کام ہو جائے گا، زکوٰۃ والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو ظاہر ہے یہ دنیا تو یہاں رہ جائے گی، ہمارے مکان بھی ادھر رہ جائیں گے، بینک بیلنس بینکوں میں رہ جائیں گے. وہاں جو چیز ہمیں کام آئے گی وہ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ. اگر مدرسے کی جگہ اللہ نے دی ہے، آدھی قیمت اس کی ہو چکی ہے، یہ دی ہوئی جگہ اگر ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے تو ظاہر میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بہت بڑی ناسمجھی ہوگی، بدبختی ہوگی. اور اگر یہ جگہ ہمارے تعاون سے آ جائے، کسی مت میں بھی ہو، ہمارے تعاون سے جو ہے نا یہ جگہ ہو جائے، وہاں مدرسہ شروع ہو جائے، بے شمار حافظ بنیں گے، مفتی بنیں گے، جیسے آپ کے سامنے 17 مفتی بنے. کام آپ کے سامنے ہوتا ہے، اسی مسجد میں ہوتا ہے، پھر تو مجھے کہنا نہیں چاہیے. لیکن میں اجر کی نیت سے اور اجر کی نیت سے، سعادت کی نیت سے میں کہہ دیتا ہوں کہ جہاں اتنے بڑے مفتی ہوں گے، اتنے بڑے حافظ بنیں گے اور مسلمانوں کیونکہ بچے ناظرِ قرآن سیکھیں گے، دعائیں سیکھیں گے اور نماز سیکھیں گے، تو مختلف شکلوں میں وہاں تلاوت ہوگی. تلاوت ایک حرف پہ زبان پڑھے 10 نیکیاں،
بیچ میں پڑھے دیکھ کے پڑھے تو 2000 نیکیاں مشکات کی روایت کے مطابق یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جاری ہو جائیں اور ہم قبر میں پڑے ہوں اور پیچھے سے یہ پوائنٹ رہے تو اس سے بڑھ کر صدقہ جاریہ کیا ہو سکتا ہے. اس لیے سارے حضرات سے کسی بھی وقت میں جو بھی ہو سکے وہ تعاون کرے تاکہ جو باقی ادائیگی 25 لاکھ کی وہ ادا کرے اور اس طرح وہ ہم اپنے لیے اپنا صدقہ جاریہ بنا رہے. نہیں تو ہم چلے جائیں گے اور چیزیں پیچھے مرسا کی رہ جائیں گی. ہماری چیزیں اس وقت تک جب تک یہ عام بندی ہوگی. تو آپ حضرات زکات کے بندے کے گرے تمدید کے ساتھ تعاون کرے تو وہ بھی اس میں چل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی، مدارس کے ساتھ تعاون کرنے کی اور علماء کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میں دین کا داعی اور اس کی اشاعت کرنے والا بنا دے. رمضان کی سعادت اللہ میں نصیب فرمائے. اس میں اہتمام کرنے والا اللہ تبارک و تعالی بنائے اور رمضان کی جتنی برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں ہیں یہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. یہی مدارس ہیں جو ہماری اسلامی ضروریات پوری کر رہے ہیں. ادھر مصلی پہ کھڑے ہونے والا کہاں سے آتا ہے؟ کھڑا ہونے والا امام، ممبر پر بیٹھ کے ہمیں اللہ اس کے رسول کی باتیں بتانے والا، فضیلتیں بتانے والا، احکام بتانے والا خطیب کہاں سے آتا ہے؟ تراویح میں خوبصورت سریلی آواز سے قرآن پڑھنے والا حافظ کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے بچے کلمے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ہمارے بچے جنازہ اور نماز اور قرآن وہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ مدرسے سے. تو جہاں مسجد ہماری ضروریات پوری کر رہی ہوتی ہے، مسجد پانی کی صورت میں، پنکھے کی صورت میں، ٹھنڈک کی صورت میں، گرمائش کی صورت میں، وہی مدارس کی ضروریات پوری کر رہے ہیں. جہاں ادھر تعاون کرنا چاہیے تو مدارس کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عام بند ہونے سے پہلے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.